جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کیس آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ یہ اکثر اوقات آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش آتا ہی ہے۔ اب چونکہ میرے پاس کھڑا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس کو کتنے دن ہو گئے بچہ دیے کو؟ سر اس کو بچہ دیے ہوئے ہو گیا ٹائم 36 دن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانور کو بچہ دیے ہوئے 36 دن ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، جب اس نے بچہ دیا تھا میل دیا تھا فیمیل دیا تھا؟ سر اس نے فیمیل دی تھی۔ اس نے فیمیل دی تھی۔ فیمیل دینے کے بعد اس نے پلیسنٹا خود گرائی چیر یا نکالنی پڑی؟ سر اس نے خود ہی گرا دی تھی 3 گھنٹے کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بچہ دینے کے بعد 3 گھنٹے کے اندر اندر اس نے جیر خود بخود گرا دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا مسئلے اس کو اب تک آئے ہیں؟ سر اس کے بعد یہ جو ہے نا اس کو ڈائریا ہو گیا، جس کو موک لگ گئی۔ ٹھیک ہے سر ڈائریا کے بعد پھر اس کو جو ہے نا اس نے کوئی ٹکڑا ایسے پھینکے جیسے پس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کی بچے دانے جب پاس آنے لگ گئی۔ جی سر، میٹرائٹس ہو گئی، تو اس کو میٹرائٹس کا اس کو ٹریٹمنٹ کیا۔ ابھی کیا ٹریٹمنٹ اس کا کیا آپ نے؟ اس کو موک جو ہے کتنی دفعہ لگی ہے؟ سر 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اس کو موک لگی، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کیا، یہ ٹھیک ہو گئی۔ ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو لگ گئی۔ ہفتے کے بعد دوبارہ موک لگی، مطلب 2 دفعہ اس کو موک لگی ہے۔ اور جو پیچھے بچے دانی سے یہ مواد گراتی تھی اس کا کیا علاج کیا آپ نے؟ سر اس میں یہ ہے کہ آکسی ٹیٹراسائیکلین اور نارمل سلائن اس میں مکس کر کے سر اس کی انٹرایوٹرائن رکھا ہے۔ کتنی دفعہ رکھا؟ سر اس کو 3 دفعہ رکھا ہم نے۔ کتنے مقدار میں رکھا؟ سر یہ جو آکسی تھی وہ 100 ml اور نارمل سلائن 1000 ml۔ آکسی جو ہے کتنے پرسنٹ تھی؟ سر 5%۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 5% آکسی 100 ml تقریباً 5 گرام آکسی ٹیٹراسائیکلین بنتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو 100 cc نارمل سلائن کے ساتھ ملا کے 3 دفعہ جو ہے بچے دانی کے اندر رکھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ دینے کے کتنے دن بعد رکھی؟ سر یہ بچہ دینے کے کوئی 20 دن سے 20 دن بعد؟ جی سر۔ یہ 3 دن لگاتار رکھی؟ جی سر۔ بچے دانی کا سائز جو ہے بچہ دینے کے 20 دن بعد کتنا تھا؟ سر تھا اتنا سائز فیل ہوتا تھا، بڑا سائز تھا؟ جی سر بڑا سائز تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کی دودھ کی پیداوار کتنی ہے؟ سر یہ ابھی دودھ ہمیں دے رہی ہے کوئی 26 لیٹر 28 لیٹر۔ تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 26 سے 28 لیٹر دودھ دے رہی ہے۔ کیمرہ مین تو تشریف لے کر آئیں، یہ بس کا حیوانہ دکھائیں۔ ابھی یہ 26 سے 28 لیٹر دودھ دے رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی، پراپر ٹائم پہ سنبھالا، تو دودھ یہ ماشاءاللہ دے رہی ہے۔ دیکھیں ڈچ پیور فریزن کا جانور ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے حساب سے یہ 30+ دودھ کر سکتی ہے بڑے آرام سے۔ ابھی میں جو چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے ابھی اس کو بازو ڈال کے چیک کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف آگے آ جائیں، یہ دیکھیں، یہ ابھی بھی دیکھیں تو یہ پس نکل رہی ہے۔ میں نے نکالی ہے اور نیچے دکھائیں، یہ گوبر کے اندر بھی پس شامل ہے۔ تو پس جو ہے یہ ابھی بھی جو ہے اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم نے بھی سیکھا۔ ایک تو مغالطہ یہ ہے آپ لوگوں کو کہ اگر جانور نے زیر پھینک دی تو وہ اس کی بچے دانی تو صاف ہے جی، وہ خراب نہیں ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر جانور نے زیر پھینک دی ہے پھر بھی یہ ممکنہ چانس ہو سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کی بچے دانی جو ہے خراب ہو سکتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر زیر پھینک دی ہے تو جانور کی بچے دانی خراب کیسے ہوگی؟ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زیر پھینکنے کے بعد اگر جانور کے بلڈ میں کیلشیم کم ہو جائے یا جانور کا قوت مدافعت کمزور ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، قدرتی عمل ہے، جانور بچہ دینے کے بعد اپنی بچے دانی کے اندر حرکات پیدا کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ باہر جتنا بھی گند مند اس کے بچے دانی میں موجود ہوتا ہے، جس کو میلا کہتے ہیں یا لوشیا کہتے ہیں، اس کو باہر نکالتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو بچے دانی کی حرکات ہے، اس سے جانور جو ہے اپنے بچے دانی میں موجود جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو باہر نکالتا ہے۔ دوسرا جانور کا قوت مدافعت ہے جو اس کے اندر موجود جراثیموں کے خلاف ایکشن میں آتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جانور کا قوت مدافعت کام نہ کر سکے اس طرح سے جس طرح کرنا چاہیے، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جنوری کی 29 تاریخ ہے کہ 28 ہے؟ آج 28 تاریخ ہے۔ تو 1 مہینہ پہلے جب اس نے بچہ دیا تب فل ٹھنڈ تھی، ایکسٹریم لیول کی ٹھنڈ تھی، اور چونکہ چکوال میں موجود ہے یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی بھی زیادہ ہے۔ ویسے رات کا ٹیمپریچر کتنا ہو جاتا ہے؟ 4 تک چلا جاتا ہے، 4 3 تک 4 3 سے 4 تک ٹیمپریچر رہ جاتا ہے۔ ایکسٹریم ٹھنڈ کے اندر اس کی کابو ہوئی۔ دوسرا بعد میں اس کو ڈائریا ہو گیا۔
یہ بھی ممکنات میں شامل ہے کہ جو اس کو ڈائریا ہوا یہ جو اس کو بچے دانی کے اندر انفیکشن ہے اس کی وجہ سے ہو گیا ہو، یہ پاسبلٹیز میں ہے. یاد رکھیے گا بعض اوقات بچے دانی کی انفیکشن سے ساڑوں کے امکانات بھی ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں انٹر لنکڈ کو ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میسٹائٹس تو خیر اس نے نہیں کیا. تو جانور کی قوت مدافعت کم ہوئی بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے، ایکسٹریم ویدر کے اندر قابل ہونے کی وجہ سے، پھر اس کو ڈائریا ہوا اس کی وجہ سے. دوسرا اس کے اندر جو ہے کیلشیم ڈیفینیٹلی سب نارمل ہائپوکیلسیمیا سب کلینکل میں گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے باڈی میں کیلشیم کم ہوا ہے اور بچے دانی کی جو حرکات ہیں وہ اس طرح سے نہیں آئی. تو جس طرح اس کو لوشیا پھینکنا چاہیے اس نے نہیں پھینکا، تو وہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے جانور انفیکشن میں چلے جاتا ہے. تو عمومی طور پہ ایک تو یہ بات اپنی سمجھ لیں، جو پہلے آپ کو کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ جانور جو زہر پھینک بھی دیں ان کو بھی کوشش کیا کریں کہ چیک میں رکھا کریں. چیک کیا کرنا ہے؟ جانور خوراک کتنی صحیح کھا رہا ہے، دودھ کی پیداوار صحیح دے رہا ہے، جانور کو ٹیمپریچر تو نہیں ہو رہا، جانور کے پیچھے سے جو سیکریشنز آ رہی ہیں اس میں سے کسی قسم کی اسمیل تو نہیں آ رہی. ان چیزوں کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے. اگر تو خوراک ٹھیک ہے، دودھ کی پیداوار ٹھیک ہے، پیچھے سے اسمیل نہیں آ رہی، ٹیمپریچر بھی نہیں ہے، تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ان میں سے کچھ چیز پرابلمٹک ہے، خوراک کم ہے یا دودھ اس طرح سے نہیں بڑھ رہا یا بچے دانی میں انفیکشن ہے، پیچھے سے وہ گند مار رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، چاہے اس نے زہر روکی ہے چاہے نہیں روکی. اس بات کا ذہن میں رکھیں. دوسری میں کریکشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ جب بھی کوئی جانور زہر روک لیتا ہے تو ایک دفعہ اس کی واشنگ کروا کے پھر بعد میں بھول جاتے ہیں کہ چلیں یار اس کی واشنگ کیونکہ ہو گئی ہے اس لیے اللہ اللہ کا خیر صلی اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کی 3 دفعہ واشنگ ہو چکی ہے اور ابھی بھی اس کے بچے دانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ابھی بھی پس باہر نکل رہی ہے. تو جب تک اس کی پس مکمل طور پہ کلیئر نہیں ہو جاتی ہم اس کی ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑیں گے، اس کی ٹریٹمنٹ ہم کرتے رہیں گے. اب اس کو ہم لے کر جائیں گے. ایک تو یوٹراسان سیرپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے جی، آپ وہ لیں اور وہ سیرپ جو ہے اس کو 400 ml جو ہے لگاتار 5 دن پلائیں. اس سے بچے دانی کی حرکات تیز ہوں گی اور جانور جو ہے اپنی جو یوٹرس ہے اس کو جلدی کلیئر کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو اس کو یوٹرسان پلائیں 400 ml ڈیلی. دوسرا اس کو جو ہے نا PGF الفا وہ 200 cc 2 دن لگاتار لگا دیں اور جب یوٹرسان پلا کے فارغ ہو جائیں آپ اس کے بعد پھر جو اگلا دن ہے 5واں دن اس سے پھر آپ نے دوبارہ اس کی آکسی ٹیٹرا سائیکلین سے واشنگ سٹارٹ کر دینی ہے. آکسی ٹیٹرا سائیکلین جو ہے آپ نے لینی ہے 30 ml ڈاکٹر صاحب، اور 30 ml ہی آپ اس میں نارمل سلائن ڈالیں گے. بچے دانی کے سائز کے مطابق 60 cc جو دوائی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے اور یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب لگاتار 1 ہفتہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر پس کی مقدار زیادہ ہے اس لیے ہم اس کو 2 دن یا 3 دن یا 4 دن نہیں بلکہ پورے 7 دن رکھیں گے. تو انشاءاللہ العزیز یہ کافی حد تک جو اس کی یوٹرس ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد جناب علی ہم اس کا کوئی 10-15 دن ویٹ کریں گے، پھر جناب علی اس کو ہم پروٹوکول میں لگائیں گے جو ہمارا 26 دن کا پروٹوکول ہے. تو یہ تھوڑی سی ہماری لمبی چلے گی. ابھی بچہ دیا اس کو 31 دن ہو گئے، 4 دن اس کو یوٹرسان پلائیں گے تب 35 دن ہو جائیں گے، 7 دن اس کو دوائی رکھیں گے پھر 42 دن ہو جائیں گے، پھر 15 دن انتظار کریں گے 57 دن ہو جائیں گے، پھر 26 دن کا اس کو پروٹوکول لگائیں گے تو 83 دن پہ جا کے اس کی انسیمینیشن جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن یہ کر لینا بہتر ہے. اگر آپ جلدی کریں گے پروٹوکول ابھی سے لگا دیں گے تو ہوگا کیا، انسیمینیشن کریں گے، سیمن کا ضیاع بھی ہوگا، پروٹوکول کے پیسوں کا ضیاع بھی ہوگا، ٹھہرے گی بھی نہیں، تو یہ ایک لمبا کیس بن جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی پروٹوکول نہیں لگائیں گے، پہلے اس کی یوٹرس کو مکمل کلیئر کریں گے اس کے بعد پروٹوکول لگائیں گے. اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے کیس میں جب یہ مکمل یوٹرس کو کور کر جائے گی تو یہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ 30 لیٹر کو بھی کراس کر جائے گی. تو یہ کیس تھا جو کچھ فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے یا فارم پہ وہ فارمر جو اپنے جانوروں کو ٹیک کیئر کرتے ہیں ان کے لیے کہ آپ نے اس کیس کو ایسے لے کے چلنا ہے. جب تک یوٹرس کلیئر نہیں ہو جاتی آپ نے دوائی رکھتے ہی جانی ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.